40 سال سے زیادہ عرصہ سے جرمنی میں مقیم ہے اور ادبی اور سماجی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی بھی ایک تنظیم فن و ادب کے نام سے 2002 میں بنائی, جس پر انہوں نے اردو پروگرام کیے اور اردو کی ترویج کے لیے بھی انہوں نے کام کیا, ثقافت کے لیے بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی. جناب ارشاد ہاشمی صاحب ہمارے سینئر خدمت گزار ہیں اور سینئر ہمارے دوست ہیں. محترم ارشاد ہاشمی صاحب تشریف لائیں, آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ ارشاد ہاشمی صاحب. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج ہم جشن آزادی پاکستان منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. پاکستان 14 اگست 1947 میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں معرض وجود میں آیا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 27واں روزہ یعنی لیلۃ القدر کی برکات کے سائے تلے اس کی پیدائش کی گھڑی رکھی گئی. اس سال 14 اگست کو اس کی عمر 78 سال ہو گئی ہے. مسلمانوں کی مذہب اسلام کی بنیاد پر وجود آنے والی یہ مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہے. مسلمانوں پر کئی بار مشکل وقت آئے, اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. وجود پاکستان کی کہانی انتہائی پراشوق اور دردناک ہے. دنیا کی تاریخ میں ہجرت انسانی کی اتنی بڑی مثال کہیں نہیں ہوئی. وجود پاکستان میں تقریباً 1 ملین انسانوں کا خون, جسموں کے ٹکڑے, معصوم چیخیں, لٹتی عزتوں کے دل ہلا دینے والی داستان, درد بھری آہیں اور کرب جدائی کے قصے شامل ہیں. نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد یہ آزاد ملک جو رقبے میں جرمنی سے جڑنا ہے اور جس کا آدھا حصہ یورپ کی طرز کا ہے اور آدھا حصہ ایشیا کی طرز کا, جس میں ایک سال کے 12 موسم, دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ, دریاؤں کی سرزمین, پھولوں کی جنت, خوبصورت جھیلیں, ہر قسم کی آب و ہوا, گندھارا, ہڑپا, موہنجو-داڑو کی 9000 سالہ تہذیبیں, ریلوے کا نظام, خوبصورت بندرگاہیں, سمندر شامل ہیں. علاوہ ازیں پاکستان کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے. 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد یہ ملک ان غاصب, ظالم جگیرداروں اور سرمایہ داروں کے قبضے میں آ گیا جنہوں نے 78 سالوں میں ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کی بجائے اس جنت ارضی اور اس کے 25 کروڑ عوام کو غربت اور جہالت کے اندھیروں میں دھکیل. آج ہم آزادی کا جشن نہیں بلکہ تجدید آزادی کے پاکستان کے لیے جمع ہوئے ہیں, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. ہم پاکستان ہیں, ہم 25 کروڑ دفعہ پاکستان ہیں. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جس میں ہر شخص پڑھا لکھا اور آزاد ہو, جہاں ہر شخص باکردار ہو, جہاں تعصب نہ ہو, جہاں کرپشن نہ ہو, یہاں یورپ کی طرح رشوت اور سفارش کی لعنت نہ ہو, جہاں ہر کام وقت پر اور میرٹ پر ہو, جہاں ہر انسان کے بنیادی حقوق برابر ہوں, جہاں ضرورت ہو تو فوراً قطار بنا لی جائے, یہاں صفائی ہو, یہاں لوٹ کھسوٹ نہ ہو, جہاں ملاوٹ نہ ہو, جہاں محبت اور خلوص ہو, جہاں انصاف کا بول بالا ہو. دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے. ہمیں ترقی پذیر نہیں بلکہ ترقی یافتہ ملک بننا ہے. آؤ ہم سب مل کر ان خصوصیات کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو بدل کر پاکستان کی تقدیر بدل دیں. پاکستان زندہ باد. شکریہ. اسی 14 اگست کے حوالے سے آپ کے ایک غزل جو میں نے 30 سال پہلے لکھی تھی, 14 اگست کے مناسب سے چند شعر ہیں. اس کے پہاڑوں کھیتوں سمندر کی بات کر, اس کے پہاڑوں کھیتوں سمندر کی بات کر, پردیس میں وطن کے مناظر کی بات کر, شکوہ نہ غیر کا نہ مقدر کی بات کر,
اہل ہنر میں دست ہنر کی بات کر، قائد کی عظمتوں کا بھی احوال کو سنا، اقبال ایسے فلسفی شاعر کی بات کر، ہم کاسائے گدائی لیے اقبال ہو گئے، ہم کاسائے گدائی لیے اقبال ہو گئے، جو توڑ دے اسے اسی رہبر کی بات کر، گر امن چاہتا ہے تو حقدار کو نہ بھول، گر امن چاہتا ہے تو حقدار کو نہ بھول، کشمیر کالگر کی گوادر کی بات کر، جھکنے کی اب نہیں ہے ضرورت ذرا ہمیں، جھکنے کی اب نہیں ہے ضرورت ذرا ہمیں، اس بار ان سے جا کر، اس بار ان سے جا کے برابر کی بات کر، میرے وطن میں آئے گی خوشحالی اپنے آپ، میرے وطن میں آئے گی خوشحالی اپنے آپ، میرے خدا کی میرے پیغمبر کی بات ہے، ارشاد نے تو عکس دکھایا ہے اور بس، اب شاعر آئینہ میں تو پتھر کی بات کر۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب، ہم ہیں پاکستان اور محمود سعید صاحب، ان کی پوری ٹیم، مسز طارق صاحب، جتنی بھی ٹیم ہے ان کی، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو رنگ لائے۔ شکریہ۔ یہ تھے محترم ارشاد ناظمی صاحب جو اپنی خصوصی محفل کو منور کر رہے تھے۔